ناظرین، آپ کے سامنے مقام ابراہیم کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ناظرین، حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اور اسی طرح یہ مقام ابراہیم بھی جنتی پتھر ہے۔ جس طرح حجر اسود جنت سے لایا گیا، اس طرح مقام ابراہیم بھی جنت سے لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جامع ترمذی میں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرکن والمقام، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے دو یاقوت ہیں، اور ان کی روشنی تھی، یعنی ان کا نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اگر ختم نہ کیا جاتا تو یہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یہ سب کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی جب جنت سے آئے تو یہ روشن تھے، تو اس روشنی کو ختم کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں پتھر، مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ جنتی پتھر ہیں، اور مقام ابراہیم یہ وہ مقدس پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ اور جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر بھی خود بخود ساتھ ہی بلند اور اونچا ہوتا چلا گیا، اور جب نیچے سے آپ کوئی پتھر یا کوئی چیز اٹھاتے تو یہ بھی خود بخود نیچے ہو جاتا، یعنی یہ لفٹ کا کردار ادا کرتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم، جب یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات اس قدم میں، اس پتھر میں ثبت ہو گئے۔ اور بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ کی تعمیر کر چکے تو انہوں نے نبی آخر الزمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ دعا کی کہ اللہ تعالی نبی آخر الزمان کو میری اس اولاد میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو اس وقت یہ پتھر موم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات اس پتھر میں ثبت ہو گئے۔ اس پتھر کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ ایک سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یعنی پچھلی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں میں مقام ابراہیم بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ناظرین، صدیاں گزر گئیں اور لوگ اس پتھر کو چومتے رہے، اسے ہاتھ لگاتے رہے، اور یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ یہ تو چند سال قبل اس پر خول چڑھایا گیا جس میں شیشہ بھی لگا ہے، آپ جس سے لوگ زیارت کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے پڑا رہا، لوگ اسے ہاتھ بھی لگاتے رہے، جب حرم میں سیلاب آتا تو اس میں بھی یہ ڈوبا رہتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی ہے کہ آج بھی یہ پتھر اسی طرح موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعائر اللہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔